بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ہمارا واقعہ یا قصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مکمل جذباتی اور طویل واقعہ تحریری انداز میں بیان کرتے ہیں، جس میں تفصیل، مکالمے، مناظر اور روحانی پہلوؤں کو شامل کیا جائے گا تاکہ قاری مکمل طور پر اس تاریخ و مقصد داستان میں محو ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل اور طویل سیرت ایک جذباتی اور ایمان افروز داستان۔ اس کا جو پہلا باب ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ظلم کی شب میں امید کی کرن۔ ایک وقت تھا جب مصر کا فرعون خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ اس کی سلطنت میں بنی اسرائیل غلاموں کی مانند زندگی گزار رہے تھے۔ عورتوں کو رسوائی کا سامنا تھا، مردوں کو مارا جاتا اور بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اسی ظلم کے ماحول میں ایک نیک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا بھی ان بے شمار بچوں کی طرح مارا جائے گا جنہیں فرعون کے سپاہی ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر رہے تھے۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی ڈالی، ہم تمہارے بیٹے کو بچائیں گے، اسے دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ کیا ماں کبھی اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر سکتی ہے؟ مگر یہ ایمان کا امتحان تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیار سے چوما، آنسو بہائے اور پھر صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ حصہ دوم۔ جس حصے پہ اب ہم بات کریں گے وہ ہے حصہ دوم، محل کی گود اور اللہ کا نظام۔ صندوق پانی میں بہتا رہا یہاں تک کہ فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو دل پگھل گیا۔ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ایک نبی دشمن کے گھر میں پلے اور پروان چڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود کی یاد ستاتی رہی اور اللہ نے ان کی والدہ کے دل کو تسلی دی۔ وہی موسیٰ کی رضائی ماں بن کر محل میں جا پہنچی اور اس نبی کی پرورش اپنی ہی گود میں کرنے لگی۔ باب نمبر سوم۔ اب ہم جس باب پہ بات کریں گے وہ ہے باب نمبر سوم۔
پہلا قتل، پہلا ہجرت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، وہ عدل و انصاف کے متوالے بن چکے تھے۔ ایک دن ایک مصری ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے روکنے کی کوشش کی اور ایک مکہ مارا جو غیر ارادی طور پر جان لیوا ثابت ہوا۔ یہ بات مصر میں پھیل گئی۔ ایک شخص نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، فرعون تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ خاموشی سے مصر سے نکل پڑے۔ نہ زادِ راہ نہ ساتھی، صرف اللہ پر یقین۔ باب نمبر 4۔ اب جو ہمارا باب ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے 4۔ مدینہ کی راہ مین۔ صحراؤں میں تنہا سفر کرتے ہوئے آپ مدینہ پہنچے۔ وہاں ایک کنویں پر 2 عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں۔ مردوں کی بھیڑ میں وہ پریشان تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ پانی پلایا اور ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ دعا کی، اے اللہ، جو خیر تو مجھے عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اسی رات شعیب علیہ السلام نے آپ کو بلایا، دعوت دی اور بعد میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروا دیا۔ باب نمبر 5۔ ہمارے اگلے باب کا نام ہے نبوت کی چمک۔ نبوت کی چمک۔ چند سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ سے واپس آ رہے تھے۔ کوہ طور کے پاس ایک نورانی روشنی نظر آئی۔ وہ قریب گئے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار دے، تو پاک وادی میں ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ آپ کو حکم ملا ہے فرعون کے پاس جا، وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے۔ باب نمبر 6۔ اب ہمارے باب کا نام ہے معجزات کی جنگ۔ اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات پہ بات کریں گے جو اللہ کی طرف سے انہیں نوازے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ پیغام دیا، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے ہمارے محل میں نہیں پالا اور اب تو ہم سے بغاوت کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر پھینکا، وہ ایک عصا دھار بن گیا، ہاتھ جیب میں ڈال کر نکالا،
ہاتھ जेब में डाल कर निकाला तो वो चमकने लगा। मगर फिरौन ने जादूगर बुलाए। मगर जब जादूगर आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देख कर सजदे में हो गए। सजदे में गिर पड़े और ईमान ले आए। फिरौन ने इन्हें भी कत्ल कर दिया। बाब नंबर हफ्तम। अगले बाब में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है फरार और समुंदर का मौजज़ा जो अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकले। फिरऔन ने लश्कर के साथ पीछा किया। सामने समुंदर था, पीछे दुश्मन। बनी इसराइल ने चीख कर कहा, ए मूसा, अब हम पकड़े गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, आसा पानी में मारो। समुंदर दो हिस्सों में बट गया और दरमियान में रास्ता बन गया। कौमे मूसा पार हो गई और फिरौन पीछा करते हुए आगे पहुंची। और जब वो दरमियान में पहुंचा तो समुंदर आपस में वापस आ गया और वो हमेशा के लिए गर्क हो गया। बाब नंबर हश्तम। अब हमारे इस बाब में हम जिसकी बात करेंगे वो है कौम की आजमाइश। बच जाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर अल्लाह से तौरात हासिल की। मगर वापसी पर देखा कि कौम बछड़े की पूजा कर रही है। आप गजबनाक हुए, भाई को पकड़ लिया, कौम को झंझोड़ा, मगर फिर अल्लाह से उनके लिए मग़फ़िरत मांगी। बाब नंबर नहम। अब हम जिस बारे में बात करेंगे आखिरी अयाम और ख्वाब अवधि होगा वो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी कौम की रहनुमाई की। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवानगी की, लेकिन अल्लाह ने आपको वो सरज़मीन देखने तो दी, मगर दाखिल होने से पहले उनकी रूह कब्ज़ कर ली। उनका मज़ार आज भी मुख्फी है। अगर आज आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या और किस्सा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद अच्छी और इस्लामी उर्दू स्टोरियाँ हासिल करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।